ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ درود و سلام سرور کائنات، آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یقیناً قرآن کریم کی باتوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن میں نے اور آپ نے قرآن کریم نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے ورفعنا لک ذکرک کے مقام والے کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کو نہیں دیکھا، ما زاغ البصر کی نگاہوں کو نہیں دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ہم نے پیغمبر کائنات کے ساتھ صحابہ کے جم گھٹے کو نہیں دیکھا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا کو نہیں دیکھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صحابہ اکرام کو نہیں دیکھا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج بھی موجود ہیں، قرآن کریم آج بھی موجود ہے۔ یقیناً ہمیں لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کی طرح وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی کے لیے اگر کوئی شخص یہ بات چاہتا ہے کہ میں نے قرآن کا نزول نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں دیکھا، رب سے یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے کوئی نشانیاں دکھا جس سے میرا دل اور مطمئن ہو جائے، میرا ایمان اور تازہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں سورۃ حامیم سجدہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 53 اور 54، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا ترجمے پہ غور کیجئے گا، یہ آج کے جمعے کا ٹائٹل ایسے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریم آیاتنا فی الآفاق، دیکھو ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں۔ آفاق عمومی طور پہ کناروں کو کہا جاتا ہے، زمین یا اسٹرانومی پوری کی پوری یہ آفاق ہی بن جاتی ہے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی آفاق کہا جاتا ہے۔ وفی انفسہم اور تمہارے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو نشانی دکھاتا ہے تو اس کے لیے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن یقیناً من جانب اللہ ہے، اس کو نازل کرنے والا اللہ ہے، جو لے کے آیا ہے وہ بھی سچا ہے اور جس پہ نازل ہوا ہے وہ بھی سچا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ایک بات اللہ تعالیٰ کی گویا یہ ہو گئی، میں بقیہ آیت کا عمومی طور پہ ترجمہ نہیں ڈسکس کر رہا ہوتا، میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مضمون سے متعلق چیز ہے اس پہ ہم تھوڑا سا فوکس کریں چیز پہ، نہیں تو وہ مکس آؤٹ ہو جاتا ہے جب، تو پتہ نہیں لگتا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا آفاق میں، وفی انفسہم اور تمہارے اپنے نفسوں میں، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے گا کہ رب بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اس کو لے کے آنے والا بھی سچا ہے، جس پہ نازل کیا گیا وہ بھی سچا ہے، آج جو کتابی صورت میں موجود ہے وہ بھی سچ ہے، لا ریب فیہا ہے۔ دیکھیں جب اس بات کا آپ کو علم ہو جائے
اور ایمان تازہ ہو جائے کہ قرآن کریم یقیناً اس کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی نشانی پر معمور ہیں، پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ تمہیدی طور پہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں۔ تو قرآن کریم کا دوسرا مقام سورۃ نمل چیپٹر 20 میں ورس نمبر 93 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے الحمدللہ۔ جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی بات پیش ہو، میں جس مضمون کو لے کے آپ کے سامنے چلنا چاہتا ہوں یہ یقیناً کئی جمعوں کا متقاضی ہے، لیکن ہم آج کے جمعہ المبارکہ میں جتنا یہ کور ہو گیا ویل اینڈ گڈ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ ذی الحج کا آگے مہینہ آ رہا ہے، ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں دیکھیں گے، لیکن آج کا جمعہ اس موضوع کے اوپر آپ تمہیدی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ جب آپ کو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کو ملیں تو پھر آپ نے کہنا الحمدللہ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ دو چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہیں۔ اب ذرا آئیے، قرآن کریم کے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن کریم بات کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا، پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک نشانی تھی، ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانی تھی اور دکھائی ہے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت رسول کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ حجر کے اندر اگر آپ ورس نمبر 91 سے 95 تک مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم اللہ ان سب سے ضرور سوال کرے گا۔ اور فرمایا عما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر، اے اللہ کے رسول آپ اپنی بات کو لوگوں تک ظاہر کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ جب آپ پیغام کو پہنچائیں گے مشرکوں سے اعراض کریں گے، یہ مشرک آپ کے خلاف ہوں گے، تکالیف کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، مارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول انا کفیناک المستہزئین، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات تھی، گویا ایک پیشین گوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں آپ کے لیے جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا اسی پیشین گوئی کو قرآن کریم نے دہرایا ہے دوسرے مقام پہ۔ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے اپنی اس نشانی کو، تاکہ ہمارے دل اطمینان قلب محسوس کریں۔ سورۃ مائدہ کے اندر چیپٹر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اب آپ یہ بات جان لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعصمک من الناس، یہ پیشین گوئی ہے قرآن کریم کی جس پہ غور کرنے کی ضرورت، یہ نشانی ہے قرآن کے سچے ہونے کی کہ قرآن کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ لوگ جو آپ کے خلاف سازشیں کریں گے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی تھی کس طریقے سے پوری کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ایام، ہجرت کا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی صحابی ہجرت کر چکے، اللہ کے رسول کو حکم نہ ہوا، دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمع بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، یہ سب نے مل کے پلاننگ بنائی اور سوچا یہ کہ ہم کیا کریں کہ یہ ہمارے لیے یقیناً وبال جان بنتے چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کے لیے کچھ سوچا نہ، پلاننگ نہ کی ختم کرنے کے لیے،
تو یقیناً ہم مارے جائیں گے۔ تو ایک پلاننگ کی انہوں نے، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ سب بیٹھے پلاننگ یہ سوچ رہے تھے، مکر یہ کر رہے تھے، فریبیاں یہ کر رہے تھے، سوچ یہ رہے تھے۔ کسی کا مشورہ یہ آیا کہ ہم ان کو قید کر دیتے ہیں، کسی کا یہ آیا کہ ان کو ہم وطن سے جو ہے نا وہ یہاں سے اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں بھیج دیتے ہیں، اور کسی نے سوچا کہ ہم قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کی بات پہ بات چیت چلی تو لوگوں نے کہا اگر ہم نے بالفرض ایک کسی شخص کی ذمہ داری لگائی، 2-3 کی لگائی، تو ممکن ہے بنی عبد مناف ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، اس کا سلوشن کوئی نکالا جائے۔ سب نے مل کے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم مختلف قبائل سے لوگوں کو لیتے ہیں اور اس معاملے کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک طرف یہ لوگ اپنا مکر کر رہے تھے اور دوسری طرف میرا رب اپنی پیشین گوئی کو، اپنی بات کو، اپنی نشانی کو پورا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کی تدبیر الگ تدبیر تھی اور یقیناً اللہ کی تدبیر غالب آئی۔ پیغمبر نکلے، جناب علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ویسی بن گئی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وہ دیکھ نہ پائے، اللہ کے رسول ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے۔ پیغمبر آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے، ابو بکر صدیق ساتھ موجود ہے۔ اللہ پہلے پیشین گوئی پوری کر چکا، نشانی پوری کر چکا، وعدہ پورا کر چکا۔ غار ثور میں جناب ابو بکر صدیق، پیچھے مشرکین مکہ لگے ہوئے ہیں، غار کے دہانے میں موجود ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول انہوں نے ذرا نیچے دیکھا، ہم تو گئے پھنس۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی وہی بات کی۔ آپ سنیں، قرآن کریم کہتا ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کہ جب جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھی غم کرنے کی تو جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے وسلم کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے واللہ یعصمک من الناس، اس کو پورا کرے گا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے موڑ پہ حفاظت کی ہے۔ قرآن کریم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، قرآن کریم کا معجزہ پورا ہوا کہ اللہ کے رسول بنو نذیر نے پوری سازش کی، ٹھیک ہے، کہ اوپر سے پتھر گرائیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول جناب جبرائیل کو بھیجا، اللہ کے رسول اٹھے اور نکل گئے، بچایا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے۔ پتہ یہ لگا قرآن کریم نے پیشین گوئی پوری کی، اپنی نشانی کو پورا کیا۔ ایک اور موقع دیکھ لیجئے کہ سلام بن مشکم کی بیوی جو ہے، جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے جب زہر آلود گوشت پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو صحابی تھے، جو بشر بن برا بن معرور، انہوں نے تو نوالا جو ہے وہ نگل لیا اور وہ شہید ہوئے، اور دوسری جانب اللہ کے وسلم نے نوالا چبا کے باہر اس کو پھینک دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ آپ دیکھیں، کمپیریزن کریں ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا تھا قرآن کریم میں کہ واللہ یعصمک من الناس انا کفیناک المستہزئین، یہ قرآن کریم معجزاتی کتاب، اس حوالے سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ قرآن کیسے اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہے، اپنی بات کو پورا کر رہا ہے کہ ہزاروں جو ہے نا وہ لوگ خلاف کیوں نہ کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بات کا جو ہے نا وہ ڈیسیجن لیا، بات کی ہے، تو اس کو پورا کیسے کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی اللہ کے وسلم کو بچایا، اور جب تک اللہ کے وسلم کی عمر موجود تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ مستقل رکھا۔ تو یہ ایک بات ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں تمہیں اپنی نشانی دکھاؤں تو تمہیں کہنا کیا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
اس سے ایمان انسان کا تازہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ قرآن کریم کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیسے مکمل کی ہے۔ آئیے ذرا قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسرا اہم پوائنٹ، اہم نقطہ، اہم نشانی، اہم معجزہ، اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا ذمہ لیا، اور آپ نے صرف یہ چیز پہ غور کرنا ہے کہ اللہ اس کو مکمل کیسے کرتا ہے۔ تو اصل نشانی تو مکمل ہوتے ہوئے محسوس ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حفاظت قرآن کا ذمہ لیا۔ قرآن کریم میں سورۃ حجر کی ورس نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، دیکھو بھائی اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ میں یہ بات فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ نہ تو دائیں جانب سے اور نہ بائیں جانب سے اس کے اندر کوئی باطل چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا چیلنج تھا، قرآن نے بات کی، حفاظت کی ذمہ داری لی، اب اس کے اسباب کیسے پیدا کرنے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، باقی جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی۔ قرآن کریم کہتا ہے، ذرا پڑھیے گا قرآن کریم سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ وصف 44 میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی لوگوں کے لیے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، جو ان کے علماء تھے، جو ان کے لقب تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اور یقیناً جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، وہ آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں، وہ لٹریچر موجود ہے، آپ مختلف جگہوں سے اٹھائیں بکس کو، یعنی ایک پاکستان سے لیں اور ایک کہیں اور سے لیں، تو آپ کمپیریزن کریں گے تو پتہ لگے گا کہ بھائی اس میں اختلاف، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تکمیل کیسے کیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کے ذمے کو تکمیل کرنے کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، وہ دو کیٹیگری میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ مین پہلی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی، حفاظت قرآن بذریعہ حفظ، حفاظت قرآن بذریعہ حفظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں جس طریقے سے بات کی، آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے اس کی آیات کو علم والوں کے دلوں میں پیوست کر دیا، یاد ہو جاتی ہے کتاب، بات سمجھتے ہیں، کتاب یاد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حفاظت قرآن بذریعہ حفظ کیا، آپ سب سے پہلے شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ، پھر صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا جمگھٹا، بات سمجھتے ہیں، وہ بھی حافظ، جناب ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ اکرام کا ایک جم غفیر جو حافظ تھا۔ اور ان کے حفاظ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، واقع بیر معونہ ہوا، اس میں 70 حفاظ اکرام حدیث میں موجود شہید کر دیے گئے، اللہ کے رسول کو اس کا بڑا دکھ ہوا، حفاظ تھے 70۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں دور صحابہ میں جنگ یمامہ کا واقعہ، 700 حفاظ اکرام شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن بذریعہ حفظ دور نبوی میں، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، دور تبع تابعین میں، محدثین میں، علماء میں، آج کے دور میں آپ کے سامنے فقیر کھڑا ہے، اللہ نے قرآن کریم حفظ کرنے کی توفیق دی۔ اس مجمع کے اندر بھی اگر ہاتھ کھڑے کروائے جائیں تو بہت سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں سمویا۔ یہ قرآن کی جو بات تھی جس کو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ گویا اللہ نے حفاظت قرآن بذریعہ حفظ جو وقت گزرتا گیا
تعداد بڑھتی چلی گئی. حفاظ اکرام آج جتنے موجود ہیں چند سال پہلے اتنے موجود نہ تھے. جو قیامت قریب حفاظ اکرام آپ کو نظر آ رہے ہیں اور زیادہ. وہ ہماری ایک الگ کمزوری ہے, لیکن حفاظ کے سینوں میں بہت سے حفاظ ایسے ہیں جن کے سینوں میں آج بھی قرآن کریم بڑے اچھے انداز کے ساتھ, بڑے مضبوط جو ہے وہ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمویا ہوا ہے. یہ قرآن کریم کی ایک نشانی. آئیے ذرا پہلا طریقہ جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا, اسباب اور وسائل مہیا کیے, بنائے اللہ تعالیٰ نے, وہ تھا حفاظت قرآن بذریعہ حفظ. دنیا کی کوئی کتاب کی آپ مثال پیش نہیں کر سکتے اس معاملے میں. جس طریقے سے, جس اسباب سے, جس وسائل سے, جس کوانٹٹی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے. آئیے ذرا دوسرا اس کا پہلو دیکھیے, حفاظت قرآن بذریعہ کتابت. اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن بذریعہ کتابت لکھوا کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیو کیا. دور نبوی میں حفاظت قرآن بذریعہ کتابت دباغت کی ہوئی کھالوں کے اوپر لکھا جاتا رہا, پتھر کی سلوں کے اوپر لکھا جاتا رہا, اونٹوں کے شانوں کے اوپر لکھا جاتا رہا, کھجوروں کے شاخوں کے چھلکوں کے اوپر لکھا جاتا رہا, اور کجاوے کی لکڑیوں کے اوپر لکھا جاتا رہا. دور چینج ہوا, دور ابو بکر صدیق آیا, مصحف لکھا گیا. زید بن حارث نے دو لوگوں کی گواہی کی موجودگی میں مصحف کو لکھوایا. وہ مصحف جناب ابو بکر صدیق سے ہوتا ہوا جناب عمر کے پاس آیا. عمر کا دور گزرا رضی اللہ عنہ, جناب حفصہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی, ان کے پاس وہ مصحف آیا. اور جناب عثمان کا دور آیا, جناب عثمان نے اس کی کاپیوں کو کروایا. کاپی ایک مکہ میں بھیجی, دوسری مدینہ میں بھیجی, تیسری بصرہ میں بھیجی, چوتھی کوفہ میں بھیجی, پانچویں یمن میں بھیجی, شام اور بحرین میں بھیجی. آج بھی وہ کاپی جو جناب عثمان غنی نے لکھوائی تھی روس کے شہر تاشکند میں لائبریری کے اندر موجود ہے. پتہ یہ لگا دور نبی کے اندر, دور صحابہ کے اندر, دور تابعین کے اندر, دور تبع تابعین کے اندر, محدثین کے دور کے اندر, آج کے دور کے اندر اللہ نے حفاظت قرآن بذریعہ کتابت اس طریقے سے کروایا. آپ کے سامنے اس کی دلیل موجود ہے, اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جب اس بات کا پتہ لگ جائے کہ قرآن کریم کی بات, قرآن کریم کا حکم, اللہ نے جو بات کی, اللہ نے جو نشانی دکھانی تھی, جس طریقے سے قرآن نے کچھ چیزوں کو بیان کیا, پھر اس کے اسباب کو, وسائل کو کس طریقے سے مہیا کیا, دنیا میں کسی کتاب کی ایسی مثال موجود نہ ہو, تو پھر ایمان تازہ ہو جانا چاہیے اور انسان کے دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکل جانی چاہیے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اللہ تیرا شکر ہے میں مسلمان ہوں, اللہ تیرا شکر ہے میں ایسی کتاب کو ماننے والا ہوں جس کتاب میں حقیقت لا ریب فیہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. پھر انسان کو اس پہ عمل کرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے اور کانفیڈنٹل مسلم ایک معاشرہ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی دوسری اہم بات ہے جس کو کہتے ہیں حفاظت قرآن بذریعہ کتابت. اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق کی یہ منہ بولتی مثال ہے. اور حضرات ایک سٹیپ آپ آگے لیجئے, آپ کو جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ بھی آپ کو کسی اور معاشرے, کمیونٹی, مذہب کے اندر نہیں ملے گی, اور وہ ہے حفاظت قرآن. حفاظت قرآن کے بعد حفاظت حدیث. حفاظت حدیث کے بارے میں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم سورۃ قیامہ چیپٹر 29 ورس نمبر 16 to 19 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, لا تحرک به لسانک لتعجل به. اللہ کے رسول, آپ کی قرآن کریم کو لینے کی تمنا اپنی جگہ ہے, قرآن سے محبت آپ کی ہے اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به, تیزی تیزی سے قرآن کو نہ پڑھیے, جلدی جلدی سے زبان کو حرکت دیں گے, یاد ہو جائے یاد ہو جائے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. اس کو جمع کرنا ہمارا کام, بیان کرنا ہمارا. اور آپ کہیں ان علینا جمعه وقرآنہ, اور کچھ آیتیں چھوڑ کے, ایک آیت چھوڑ کے آ گیا ثم ان علینا بیانہ, کہ دیکھو اس قرآن کو پھر بیان کرنا, اس کی توضیح و تشریح کرنا, اس کے اندر جو اصطلاحات موجود ہیں ان اصطلاحات کی توضیح کیا ہے. ساری چیزیں تو ڈکشنری سے تو نہیں ملیں گی نا آپ کو,
کہ اگر قرآن نے صلات کہا ہے تو صلات کا معنی آپ ڈکشنری سے دیکھیں گے یا صلات کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا لیں گے؟ تو اللہ کے رسول ثم ان علینا بیانا، اس کو بیان جو آپ نے کرنا ہے نا، اس کی حفاظت کا ذمہ قرآن کریم کا دوسرا مقام پڑھیں، وہ اس سے بھی واضح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نحل کی چیپٹر 14 ورس نمبر 44، اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے، بیان کر دیں، کھول دیں، تشریح کر دیں، توضیح کر دیں، اس کی اصطلاحات کے بارے میں، اس کے اجمال تذکرے کو مفصل تذکرے میں کس طرح تبدیل کرنا ہے آپ کریں گے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول جو آپ نے کرنا ہے اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اگرچہ اس کی حفاظت کا لیول قرآن کے لیول جیسا نہ ہو، اس میں لوگ باتیں کرنے والے جھوٹ کذاب قسم کے لوگ موجود ہوں گے، لیکن ہم ایسے محدثین کو پیدا کریں گے جو محدثین اس کے اوپر جرح و تعدیل کے قواعد کو نافذ کر کے، ان جاکم فاسقم بنبأ کو نافذ کر کے ایسی صاف اور ستھری بات مہیا کریں گے امت کے سامنے جس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مکمل کیا اور اس کے اسباب کو، اس کے وسائل کو کس طریقے سے امت کے سامنے رکھا، اس کو ذرا آپ اجمالی اس کا تذکرہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی دو طریقے سے کی ہے۔ حدیث کی حفاظت، پہلی حدیث کی حفاظت، اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ بھی کی ہے، اور اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت بھی کی ہے۔ آئیے ذرا کیسے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب موجود ہو، آپ کیا سوچتے ہیں صحابہ اس کو یاد نہ کریں گے؟ اللہ کے وسلم ابن حبان 67 نمبر حدیث فرمایا کہ رحم اللہ عمران سمع منی حدیثا فحافظہ، اللہ کی رحمتیں ہوں ایسے شخص پہ جس نے میری بات کو سنا اور اس کو حفظ کیا اور بلغوا انی ولو آیا کے تحت آگے بھی پہنچایا۔ اللہ کی رحمت ہو ایسے شخص کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر، ساری اسناد کا اینڈ کیا ہے؟ صحابہ اکرام، اور اکیلے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5000 سے زائد حدیث مروی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان پہ کمنٹ کیا، کہا یحفظوا ما لا یحفظون، یہ تو ایسی چیزیں بھی یاد کرتے تھے جو باقی لوگ یاد نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے وسلم کی ادائیں کو سیو کرتے تھے، اللہ کے وسلم کے گھریلو معاملات کو اہل بیت نے ریکارڈ کیا، اور باہر کے معاملات کو اصحاب نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور امت تک آگے پہنچایا۔ حضرات آپ آگے بڑھیں، دور تابعین آیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے ابراہیم بن یزید تیمی کو چنا، ابراہیم نخعی کو چنا، احنف بن قیس کو چنا، اسماعیل بن ابو خالد کو چنا، اسود بن یزید کو چنا، عروہ بن زبیر کو چنا، سلیمان بن مہران اعمش کو چنا، جناب ویسے کرنی کو چنا، ایوب بن ابو تمیمہ کو چنا، بصر بن سعید کو چنا، بکر بن عبداللہ کرنی کو چنا، ثابت بن اسلم کو چنا، جابر بن زید کو چنا، جعفر بن محمد کو چنا، حسن بن حسن کو چنا، حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کو چنا، خالد بن میدان کو چنا، سعید بن جبیر کو چنا، سعید بن مسیب کو چنا، سالم بن عبداللہ کو چنا، امام ابن شہاب الزہری کو چنا۔ اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ میں تابعین کا ایک جمع غفیر تھا جنہوں نے حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اسناد کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ دور آگے بڑھا، دور تبع تابعین آیا، دور تبع تابعین میں اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری کو چنا، امام ابن اسحاق کو چنا، امام مالک رحمہ اللہ کو چنا، حماد بن مسلمہ کو چنا، سفیان ثوری رحمہ اللہ کو چنا، امام اوزاعی کو چنا، عبداللہ ابن مبارک کو چنا۔ دور تبع تابعین میں امام محمد بن ادریس الشافعی کو چنا، امام مسلم کو چنا، امام ابو داؤد کو چنا، امام ترمذی کو چنا، اور اللہ تعالیٰ نے امام دارمی کو چنا حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے۔ حضرات یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں اسناد کو اپنے سینوں میں حفظ کیا ہوا تھا، اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کروائی ہے۔ اور حضرات آگے بڑھیں،
اللہ نے دوسرے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کو کیسے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے صحابہ اکرام کے دور سے بات کو اگر شروع کیا جائے، صحیفہ صادقہ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کا آج بھی مسند احمد کے اندر مکمل موجود ہے۔ 1000 حدیث جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کی لکھی ہوئی موجود، صحیفہ عمر، عثمان و علی، انس، جابر بن عبداللہ بن مسعود، مرویات عائشہ، ابن عباس، رسالہ سمرہ بن جندب اور دیگر صحابہ اکرام کے رسالے اور باتیں مختلف کتب حدیث کے اندر موجود۔ دور آگے بڑھا، حفاظت حدیث بذریعہ کتابت میں اللہ نے تابعین و تبع تابعین کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے موطا امام مالک کو لکھوایا، اللہ نے جامع سفیان ثوری کو لکھوایا، جامع ابن مبارک کو لکھا گیا، امام اوزاعی نے اپنے قلم کو اٹھایا، امام ابن جریج نے اٹھایا، امام شافعی رحمہ اللہ نے مسند شافعی کو لکھا، اور اسی طریقے سے اللہ نے دور تبع تابعین اور تابعین کے اندر مسند بزار کو لکھوایا، مسند احمد متوفہ 231 ہجری کو لکھوایا، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کو لکھوایا۔ حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے امام مسلم سے اللہ نے لکھوایا، امام ابو داؤد سے لکھوایا، امام ترمذی سے لکھوایا، امام نسائی سے لکھوایا۔ ایک جمع غفیر ہے، جن کو بات کیا جائے تو پتہ لگے کہ اللہ نے کس کس طریقے سے ایک ماحول پرووائڈ کیا، لوگ پیدا کیے جنہوں نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کی۔ پتہ یہ لگا اس کے پیرلل میں ایک اور علم ڈیولپ ہوتا چلا گیا، اور وہ علم اسماء الرجال کا علم تھا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑے بڑے ائمہ نے لکھے، امام بخاری نے لکھی اسماء الرجال پہ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اسماء الرجال کے اوپر ایک بہت زبردست قسم کی کتابیں، سیر اعلام النبلاء جیسی کتابیں موجود۔ آپ دیکھیں یہ جو علم ہے پیرلل میں جو چلتا رہا، اور توضیح و تشریح ہوتی چلی گئی، اور تصدیق اور تکذیب ہوتی چلی گئی، جرح و تعدیل ہوتی چلی گئی۔ اس بات کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کے بعد حفاظت حدیث کا جو ذمہ لیا تھا اس کو بھی پورا کر کے دکھایا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ حفاظت حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حفاظت حدیث کے بارے میں رخنہ اندازی کی کوشش کرتے ہیں، حفاظت حدیث کے بارے میں بہت سی چیزوں کو، معاملات کو گڑمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات باور کرواتے ہیں قرآن کی بات مانو، حدیث کی ترک کر دو، یہ حدیث ایسے وہ حدیث ویسے۔ یاد رکھیے ائمہ محدثین نے اس کے اوپر جس نوعیت کا کام کیا، اس نوعیت کا کام آپ کو نہ کسی مذہب میں ملے گا، نہ کسی کلچر میں ملے گا، نہ کسی قوم میں ملے گا، نہ کسی طبقے میں ملے گا۔ پتہ یہ لگا حفاظت حدیث یقیناً اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ہمارے سامنے اگر کوئی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اگر کوئی شخص اس بات کو ڈینائی کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی وہ بات کہ اللہ کے رسول جو آپ کا حکم نہیں مانتا، میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ، احادیث مبارکہ سے حاصل شدہ اسباق کی سمجھ، اور اس طریقے سے قرآن کریم نے جو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں ان نشانیوں کے بعد الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو تازہ کرے، قرآن کریم کے ساتھ اور جوڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔